آج شب نیمہ شعبان ہے، شب ولادت امام زمانہ ہے، تو یہاں کے مؤمنین کو ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان مؤمنین کو جن کے لیے کل نیمہ شعبان ہوگی ان سب کو اس مولود مبارک کی ولادت پر ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ابتدا کی اور معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ایک روایت آپ نے پیش کی، اور رسول خدا کا فرمان بھی ہے کہ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلیَّۃً، جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہم یہاں ابتدا میں اس بات کی وضاحت کر دیں کہ امام کا علم رکھنا اور امام کی معرفت رکھنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ علم شناخت کو کہتے ہیں، علم آگاہی کو کہتے ہیں، علم جاننے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے علم کا جو موضوع ہے وہ فلسفے کا موضوع قرار پاتا ہے، جاننا، شناخت کرنا، پہچاننا۔ مگر معرفت جو ہے وہ پانے کو کہتے ہیں، وہ اختیار کرنے کو کہتے ہیں، وہ لینے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ فلسفے میں پہچانا جاتا ہے، عرفان میں اس چیز کو پایا جاتا ہے۔ جی بہت خوب۔ تو جو فرد صرف امام کے متعلق معلومات رکھتا ہے اس میں دشمن بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں۔ جی امام کے وہ جو بنیادی معلومات تھے، کہاں پیدا ہوئے، کتنے سن میں غیبت اختیار کی، والد کون تھے، والدہ کون تھی، شجرہ آپ کا شجرہ طیبہ کون سا ہے، کہاں سے چلے، آپ کا علم کیا تھا، آپ کے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ معلومات میں آتی ہے، یہ علم میں آتی ہے۔ مگر جو معرفت کا مرحلہ ہے وہ معرفت کا مرحلہ علم کے مرحلے سے آگے ہے۔ وہ ہے کہ صرف وہ جانتا نہیں ہے بلکہ امام کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو پانی کی صفتیں جانتا ہے، پانی پہ تحقیق کرتا ہے، ٹھیک ہے، پانی پہ لیبارٹریز اس نے جاری کر دی ہیں کہ ہائیڈروجن کا کام کیا ہے، آکسیجن کا کام کیا ہے، ہائیڈروجن کس طریقے سے آگ کو آکسیجن اور ہائیڈروجن یہ جب جدا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر جو ہائیڈروجن ہے یا آکسیجن جو ہے وہ کیسے آگ کو محفوظ رکھتی ہے، اس کے جلانے کے کس طریقے سے کام آتی ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرے تحقیق کرنے والا جتنی بھی تحقیق کرتا رہے یہ علم کہلاتا ہے۔ اس تحقیق سے اس کی پیاس بجھنے والی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جتنی بھی پانی پہ تحقیق کرتا رہے، بڑا علامہ ہو جائے اس پانی کے متعلق، مگر پیاس تو تب ہی بجھے گی جب اس پانی کو اختیار کرے۔ جی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق جتنی ہی تحقیق کر لے وہ تحقیق ہوگی، مگر یہ وجود روح انسان کی پیاس کو تب بجھا سکتا ہے جب انسان اس وجود کو اپنانا شروع کرے، اس وجود کی صفتوں کو اپنانا شروع کرے۔ مثلا آپ دیکھیں ہمارے ہاں معلوم ہے اور یہ واضح ہے کہ امام زمانہ کی ایک صفت جو ہے وہ عادل ہے، انصاف کرنے والے۔ اگر ایک آدمی ہے وہ امام زمانہ کے صفتوں اور امام زمانہ کے متعلق معلومات رکھتا ہے مگر ان صفتوں کو اپناتا نہیں ہے تو گویا کہ وہ حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ مثلا یہی مشہور و معروف واقعہ ہے، تالے والے کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور لوہار کے پاس اور تالا بیچنے کے لیے، اور جب وہ بیچنا چاہتی ہے تو وہ تالے کی قیمت جو اور دکان والے ہیں اس سے دگنا بتاتا ہے یا 10 گنا بتاتا ہے، زیادہ بتاتا ہے، تو وہ خاتون حیران ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ نے تالے کی قیمت مجھے زیادہ بتائی ہے۔ اچھا اس دوران کیا تھا، ایک عامل امام زمانہ کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، مگر اسے امام جب اس نے ذائچہ بنایا تو اسے معلوم ہوا کہ امام لوہار والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ جو کام ہوتے ہیں ان کو ہم پس نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، ہاں امام کے ہاں تو پستی اور بلندی کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے، بے شک، کون ان کی صفتوں کو اختیار کرتا ہے یہ ہے۔ جب اس عامل نے ذائچہ بنایا تو امام لوہار کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ ذائچے والا یہ عامل دوڑ کر اس لوہار کے پاس پہنچتا ہے تو امام اشارہ کرتے ہیں کہ خبردار اس لوہار کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ تو اتنے میں یہ خاتون بھی آ جاتی ہے تو یہ سوال کرتا ہے امام سے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ امام کہتے ہیں ذرا رکو، ٹھہرو، دیکھو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کا بھی جواب آ جاتا ہے، وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ آیا
امام کی زیارت کرنا اہم ہے یا نہیں، اس سے بھی کوئی اہم تر چیز موجود ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کی زیارت، امام کے قبور کی زیارت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور بہت زیادہ ثواب کا مرحلہ رکھتا ہے. مگر بہت سارے افراد ایسے تھے جو امام کی زندگی میں کافر تھے، امام کی زیارت کرتے تھے، منافقین تھے، امام کی زیارت کرتے تھے، مگر صحیح معنی میں زیارت کا ثواب کس کو ملے گا، زیارت کا فائدہ کس کو ملے گا؟ بے عینی ہم یہی مثال دے سکتے ہیں، پانی کا ذائقہ صحیح اور صحیح طور پر پانی میٹھا اسی کو لگ سکتا ہے جس کا وجود صحت مند ہو. بیمار کو امام کی زیارت کا فائدہ نہیں ہوتا، منافق کو امام کی زیارت کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ خاتون، یہ معاملہ ہوا، امام موجود تھے، وہ عامل موجود تھے. اس نوجوان، یا بعض کہتے ہیں نوجوان ہیں، بعض کہتے ہیں بوڑھے ہیں، وہ لوہار اس خاتون کو کہتا ہے کہ دیکھیں میں 12ویں امام کا انتظار کرنے والا ہوں، اور میرے امام کیا ہیں؟ عادل ہیں، منصف انصاف والے ہیں. وہ آئیں گے اس دنیا پر عدل و انصاف سے دنیا کو پر کرنے کے، کما ملیت تو ظلم و جورا، جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. امام آئیں گے قسط و عدلہ سے زمین کو پر کر دیں. یہ معاملہ ہوا. اس نے اس خاتون کو جو پرانا تالا لے کر آئی تھی اس کی قیمت دی اور وہ خاتون چلی گئی. امام زمانہ ان سے رخصت ہوئے، کہا بھائی اب میں آپ کے یہاں سے جاتا ہوں، اسے پتہ نہیں کہ یہ وقت کا امام ہے. جب آگے جاتے ہیں تو امام اس عامل کو کہتے ہیں اگر تم ہماری صفتوں کو اپنے وجود میں پیدا کرو پھر تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم خود بخود چلے آئیں گے. یہاں پر یہ ایک بحث بھی ہے کہ ہم امام کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کیسے قریب ہوں. قرب کی ویسے 3 مرحلے ہیں، قرب زمانی ہے، قرب مکانی ہے اور قرب صفاتی ہے. خداوند متعال کے لیے جو ہم ہر عبادت میں یہ جملہ کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، یعنی کیا اللہ سے ہم قرب زمانی چاہتے ہیں یا اللہ سے قرب مکانی چاہتے ہیں یا اللہ سے قرب صفاتی چاہتے ہیں. طہارت حاصل کر کے ہم اللہ کی صفت طہارت کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یعنی یہ جو قرب ہے یہ قرب صفاتی ہے، اور جو صفاتی طور پر اپنے آپ کو امام سے یا خدا سے قریب کرتا جائے گا وہ اتنا معصوم سے، ولی خدا سے قریب ہوتا جائے گا. یہ ایک بحث ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ امام کی صفتوں کو جتنا ہم اختیار کرتے جائیں گے اتنا امام کے قریب جاتے جائیں گے. امام کی بنیادی صفت کیا ہے؟ امام کی بنیادی صفت بندگی ہے. اگر ہم بندگی کو اختیار کرتے ہیں تو ہم امام کی صفت کو اختیار کرتے ہیں. یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب دریائے نیل میں فرعون کا گزر ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کی قوم کا گزر ہو گیا اور دریائے نیل میں جب سب ڈوب گئے تو اللہ نے اس بندے کو بچا لیا جو جناب موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا فرعون کے دربار میں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار اپنے دشمن کو چھوڑ دیا جو میرا دشمن تھا، اور اپنے دشمن کو نہیں چھوڑا، یعنی فرعون کو نہیں چھوڑا، جو میرا دشمن تھا اسے چھوڑ دیا. تو خداوند متعال نے کہا کہ اے موسیٰ جلدی نہیں کرو، پہلے جواب سنو بعد میں سوال کرو. اور یہ آداب دوستی میں سے بھی ہے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں کلمات کسار میں ادب دوستی یہ بتایا ہے کہ جب دوست سے کوئی خطا ہو جائے یا تمہیں لگے کہ اسے خطا ہو گئی ہے یا تمہارے حق میں انصاف نہیں کیا یا تمہاری شخصیت کے متعلق اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو پہلے اسے عذر پیش کرنے کی مہلت دو. اگر دوست دیر سے آتا ہے تو اپنی طرف سے سوال بنا کے جواب نہیں بنانا چاہیے، اس سے اور کشیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، اس سے اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں.